جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تو عزت دیتا ہی ہے، وہ اتنا بڑا معزز ہے کہ جو اس کی عزت کرے اللہ اس کی بھی عزت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حامل القرآن حامل اللواء الاسلام، جو قرآن پاک کو اپنے سینے پہ اٹھانے والا محفوظ کرنے والا ہے وہ حامل اللواء اسلام، اسلام کا جھنڈا سنبھالنے والا ہے۔ جو ہمارے بزرگ نمونۂ اسلاف عارف باللہ حامی سنت کی طریقت حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب ماشاءاللہ ان کی دعا پر گزارش کر رہا ہوں حضرت مفتی صاحب سے کہ اپنی دعائیہ کلمات سے اس جلسے کا افتتاح کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن پاک کی بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے اور اس کو ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنایا ہے، عزت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ہمارے کئی بچے ہیں، کم سے کم ایک بچہ تو ہمارا حافظ قرآن ہو ہی جائے تاکہ وہ ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے۔ جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تو عزت دیتا ہی ہے، وہ اتنا بڑا معزز ہے کہ جو اس کی عزت کرے اللہ اس کی بھی عزت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حامل القرآن حامل اللواء الاسلام، جو قرآن پاک کو اپنے سینے پہ اٹھانے والا محفوظ کرنے والا ہے وہ حامل اللواء الاسلام، اسلام کا جھنڈا سنبھالنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من اکرمہ اکرمہ اللہ، جو اس کا اکرام کرتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی بھی عزت کرتا ہے، جو اس کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کو بھی مقرب بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا اونچا مقام اس کا ہے، اتنا بڑا وہ مقرب اور معزز ہے کہ جو اس کی عزت کرے اللہ اس کی بھی عزت کرتا ہے۔ قرآن پاک ایسی عزت کی دولت ہے کہ ایمان والے تو ایمان والے ہی رہے، اور بسا اوقات جو غیر ایمان والا ہے اللہ اسے بھی دنیا میں عزت دیتا ہے۔ اس کی برکت سے دہلی میں ہمارے بچپن میں ایک مرتبہ تھا، ایک لالا جبل کشور تھے، ان کا ایک وہ اپنے مرتبے میں قرآن پاک چھاپا کرتے تھے اور ان کا قرآن پاک اچھا چھاپا تھا اور بڑا مشہور تھا، ہم پڑھتے تھے۔ لالا جبل کشور تھے تو وہ قرآن پاک کو چھاپتے تھے اور احترام بہت کرتے تھے۔ جہاں پر قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی انہوں نے تاکید کر رکھی تھی کوئی وہاں پر چپل پہن کر نہیں جائے گا، جوتے پہن کر نہیں جائے گا، تاکید تھی۔ اور یہی تاکید انہوں نے اپنے بیٹوں کو کر رکھی تھی، اس کا خیال رکھیو وہاں کوئی جوتے پہن کر نہ جائے، چپل پہن کر نہ جائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے متعلقین نے اپنے دستور کے مطابق انہیں جلانے کا نظم کیا، لکڑیاں ان پہ رکھی، گھی پھونک ڈالا اور اس میں آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن آگ اس میں نہیں لگتی۔ گھی ڈالا اور پھر اس میں آگ لگانے کی کوشش کی، آگ اس میں نہیں لگتی۔ خوب گھی ڈالا اور آگ لگانے کی کوشش کی لیکن آگ نہیں لگی، شہرت اس کی ہو گئی۔ دہلی کے بڑے علماء اس منظر کو دیکھنے کے لیے پہنچے، جامع مسجد کے امام صاحب بخاری صاحب بھی پہنچے اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، گھی ڈال رہے ہیں، آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگ اس میں نہیں لگتی۔ بخاری صاحب نے کہا کہ تم ہندوستان بھر کا گھی بھی خرچ کر دو گے آگ نہیں لگ سکے گی، جلا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ان کے بارے میں
کرتے تھے، قرآن پاک کا اکرام کرتے تھے۔ چنانچہ صرف یہی وہ شخص ہے جنہیں وہاں پر بجائے جلانے کے دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ غیر ایمان والا بھی دنیا میں اگر بھلا کام کرتا ہے کہ اگر وہ ایمان والا کرتا تو اسے ثواب بہت ملتا، غیر ایمان والا کوئی بھلا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں تو نہیں ملے گا، دنیا میں اللہ دے دیتا ہے۔ تو اس لالا نے بالکل شعور نے یہ بھلا کام کیا کہ اللہ کے قرآن پاک کا اکرام وہ کرتا تھا، تو دنیا میں اللہ نے اس کو یہ بدلہ دیا کہ دنیا کی آگ اس کے جسم کو چلا نہ سکی۔ اگر اس کے سینے میں دل میں اللہ نے ایمان بھی اتار دیا ہو، اس لیے کہ ایمان کا پتہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، دل کو کون جانے، اگر دل میں ایمان کو اتار دیا ہو تو جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے، ورنہ دنیا کی آگ سے اللہ نے بچا ہی دیا، یہ انعام دیا۔ تو قرآن پاک اللہ نے بہت بڑی عزت کی چیز ہمیں عطا کی ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے متعلقین کے لیے بھی۔ اس لیے اس کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے سارے بچوں کو ہی دیندار بنائیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ سارے بچے دیندار ہوں، اور کم سے کم ایک دو بچے تو ایسے ہو ہی کہ ہم ان کو حافظ قرآن بنا دیں، عالم قرآن بنا دیں، دین کا داعی بنا دیں، تو دونوں جہان میں ان کے لیے بھی عزت کی چیز ہوگی ہی، ہمارے لیے بھی عزت کی چیز ہو جائے گی۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ اس مدرسے میں 5 طلبہ حافظ قرآن ہوئے، اور معلوم ہوا اس سے پہلے بھی متعدد طلبہ حافظ قرآن ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس مدرسے کے کمیٹی کے حضرات کے لیے بھی بڑی مبارکبادی ہے، محلے کے حضرات کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، خوب ترقی عطا کرے، اور مستقبل میں بھی زیادہ سے زیادہ طلبہ اس مدرسے سے حافظ قرآن بن کے فارغ التحصیل ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، جو بچے فارغ شدہ ہیں، فارغ ہوئے ہیں، وہ آئیں اپنا اپنا انعام لیں، حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے انعام جو ہے حاصل کریں۔ اور حاجی مفتی صاحب جو تدریس آئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے قاری صاحب کے لیے 25,000 روپے کا جو ہے ہدیہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ کپڑے اور دیگر سامان دیا ہے۔ چھوٹو چھوڑا سائڈ میں میں نکلتا زیادہ تصویر کھینچنے کی کوشش نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال اچھے اخلاق کی طرف نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مصائب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، سب کو دن نوری رات چوکی طرف نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی بھی خاص طور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دن نوری رات چوکی اس کی ترقی، اس کو ترقی نصیب فرما، اس کی تمام ضروریات کی پردغیب سے حفاظت فرما، اپنی بارگاہ میں خاص طور سے اس کو مقبول فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما، سب کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جن طلبہ نے یہاں قرآن پاک حفظ کیا اور ان کی دستار بندی ہوئی، اے اللہ صحیح معنی میں انہیں حافظ قرآن بنا، صحیح معنی میں قاری قرآن بنا۔
قرآن پاک کے احکام پر ان کو عامل بنا، ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرما، مومنین کاملین بندوں میں شامل فرما، مخلصین بندوں میں شامل فرما، اولیاء کاملین میں شامل فرما، اپنے محبوبین اور اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم یا ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اپنے گھر سے سب کو شفا نصیب فرما، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمدہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہم سب کو خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں بھی خیر و برکت پیدا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، عافیت سلامتی اور خیر ہمیں نصیب فرما، دونوں جہان میں ہم سب کے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما، ایمان کامل پہ ہمارا خاتمہ کرنا، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کا جو وقت ہے انشاءاللہ 9:40 پر ختم جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانا وغیرہ ہماری دکان پورا کریں گے تو کھانا کھائیں گے 9:40 پر لازم انشاءاللہ۔ بیٹھ جاؤ سارے، بیٹھ جاؤ ایک ساتھ میں فوٹو ہو جائے گا تمہارا کہیں سے۔ عبدالحادی آپ